ہم نماز مغرب نبی کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔ نبی کریم نے 7 رکعت مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ اور 8 رکعت ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھے۔ نبی نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے عرب یعنی دیہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا، خود حضرت نے فرمایا کہ بدوی مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ ایک رات نبی نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، یہی جسے لوگ عتمے کہتے ہیں۔ پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال کے گزرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے نبی کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے، اور جب نماز عصر پڑھتے تو سورج صاف اور روشن ہوتا۔ مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے، اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات رسول کریم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی۔ یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے، پس اب تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ سے آئے تھے بقعہ بطحان میں قیام کیا۔ اس وقت نبی مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے۔ کسی ملی معاملہ میں آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گفتگو فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر نبی کریم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو۔ تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو۔ آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں کہ اپنے ان 2 جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا۔ پھر راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پس ہم نبی کریم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے۔ رسول اللہ عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پکارا، نماز! عورتیں اور بچے سب سو گئے۔ تب اب گھر سے باہر تشریف لائے، اپنے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ راوی نے کہا، اس وقت یہ نماز باجماعت مدینہ کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصہ تک کسی وقت بھی پڑھتے تھے۔ رسول اللہ ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی۔ ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد ہی میں سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر ہم سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے۔ پھر نبی کریم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز عشاء کو پہلے پڑھنے آباد میں پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی نماز عشاء سے پہلے آپ سو بھی لیتے تھے۔ ابن جرج نے کہا کہ میں نے عطا سے معلوم کیا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا تھا کہ نبی کریم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی جس کے نتیجہ میں لوگ مسجد ہی میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے۔
آخر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور پکارا اور نماز عطا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتلایا کہ اس کے بعد نبی گھر سے تشریف لائے۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جبکہ اب کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اب ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے۔ اب نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھے۔ میں نے عطا سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی کریم کے ہاتھ سر پر رکھنے کی کیفیت کیا تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں اس سلسلے میں کس طرح خبر دی تھی۔ اس پر حضرت عطا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھول دیں اور انہیں سر کے ایک کنارے پر رکھا، پھر انہیں ملا کر یوں سر پر پھیرنے لگے کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چہرے سے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا۔ نہ سستی کی اور نہ جلدی، بلکہ اس طرح کیا اور کہا کہ پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ گزرتی تو میں حکم دیتا کہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں۔ نبی کریم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے، یعنی دوسری مساجد میں پڑھنے والے مسلمان، اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہے۔ ان مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ سنا، گویا اس رات اب کی انگوٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا۔ ہم نبی کی خدمت میں حاضر تھے، اپنے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی۔ یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ انہی کے طفیل دیدار الہی نصیب ہوگا اور انہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی۔ پھر اپنے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ امام ابو عبداللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطہ سے جو قیس سے بواسطہ جریر راوی ہیں یہ زیادتی نقل کی کہ حضرت نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے۔ نبی نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن رجاق نے کہا کہ ہم سے حمام نے ابو جمرہ سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے انہیں اس حدیث کی خبر دی۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے حبن نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم سے، پہلی حدیث کی طرح۔ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ جتنا 50 یا 60 آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا۔ نبی کریم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی، پھر جب وہ سحری کھا کر فارغ ہوئے تو نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھی۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی سحری سے فراغت اور نماز کی ابتدا میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہ ایک شخص 50 آیتیں پڑھ سکے۔ میں اپنے گھر سحری کھاتا، پھر نبی کریم کے ساتھ نماز فجر پانے کے لیے مجھے جلدی کرنی پڑتی تھی۔ مسلمان عورتیں رسول اللہ کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتیں تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے فجر کی 1 رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے فجر کی نماز باجماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی 1 رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔ رسول کریم نے فرمایا کہ جس نے 1 رکعت نماز
باجماعت پالی، اس نے نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔